حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں یمن گئے ہوئے تھے. جب آپ یمن پہنچے تجارت کے لیے تو وہاں پر ایک بوڑھے شخص کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ملاقات ہوئی. اس بوڑھے شخص نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، نام پوچھا، آپ نے نام بتایا تو اس نے کہا کہ تم کس قبیلے کس خاندان سے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قبیلہ بتایا، خاندان بتایا، میں اس قبیلے سے، اس خاندان سے، مکہ کا رہنے والا ہوں. اب اس بوڑھے شخص نے جس کی ملاقات یمن میں صدیق اکبر کے ساتھ ہوئی، اس بوڑھے شخص نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اپنے پیڑ سے کپڑا اٹھاؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے بھی کیوں، وجہ کیا ہے؟ تم نے میرا نام پوچھا، میرے قبیلے، خاندان، علاقے کے بارے میں پوچھا، آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ وہ جو بوڑھا شخص تھا نا، وہ کہنے لگا کہ میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے بات بتاؤ پھر نشانی دکھاؤں گا. وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی اعلان نبوت فرمائیں گے، اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان کریں گے، اور اس آخری نبی کے دو مددگار ہوں گے، دو ایسے ساتھی ہوں گے جو ان کی مدد بھی کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے. ان میں سے ایک جو شخص ہے اس کا تعلق، اس کا نام، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان وہی ہے جو تم نے بتایا. ہاں ایک علامت اور ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تم اپنا کپڑا پیٹ سے اٹھاؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کپڑا اٹھایا نا تو آپ کی ناف کے اوپر کالے رنگ کا ایک تل تھا. وہ بوڑھا شخص کہنے لگا خدا کی قسم وہ شخص تم ہی ہو، وہ دو افراد جو آخری نبی کے مددگار ہوں گے ان میں سے ایک تم ہو کہ جو اس آخری نبی کا مددگار ہوگا. جب وہ نبوت کا اعلان فرمائیں گے اس وقت سب سے زیادہ ان کی مدد کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا وہ تم ہوگے کہ جس کی ناف کے اوپر پیٹ میں کالے رنگ کا تل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور آپ نے کہا پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہا ہے یہ شخص. تو جب آپ واپس آنے لگے نا تو اس بڑے شخص نے کہا مجھ سے کچھ اشعار سن لو. اس بڑے شخص نے عربی میں کچھ اشعار سنائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مکہ مکرمہ آئے اور جب مکہ مکرمہ پہنچے تو یہاں پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، بڑے بڑے جو سردار تھے یہ راستے میں کھڑے ہیں. ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی اور یہ سارے لوگ صدیق اکبر سے کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے تمہارے یار نے، تمہارے دوست نے کس بات کا دعویٰ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھی کس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ سارے کفار مکہ اکٹھے ہو کر کہنے لگے تمہارے دوست نے، تمہارے یار نے اپنا آباؤ اجداد کا دین چھوڑ کر ایک نئے دین کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. بتاؤ کیا کرنا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے پہلے میں ان سے ذرا ملاقات کر لوں، پہلے میں ان سے مل لوں، اس کے بعد بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام اس وقت کہاں ملیں گے؟ بتایا گیا وہ حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی صدیق اکبر کے ساتھ دوستی تو تھی. اب صدیق اکبر جب نبی پاک علیہ السلام سے ملتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، مکے والے آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخر کوئی تو دلیل ہوگی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دلیل بتاؤں؟ عرض کی بتائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم یمن گئے تھے وہاں تمہاری ملاقات ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ہوئی تھی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میری تو وہاں پر بے شمار بوڑھے شخصوں سے ملاقات ہوئی ہے تجارت کے دوران، آپ کس بوڑھے شخص کی بات کر رہی ہیں؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا، آپ نے فرمایا میں اس بوڑھے شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے تیرے پیٹ پر ناف کے اوپر کالے رنگ کا تل بھی دیکھا تھا، اور واپس آتے ہوئے تجھے عربی میں اشعار بھی سنائے تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ بات یا میں جانتا ہوں یا بڑا شخص جانتا ہے۔ کہتے ہیں میں اٹھا، نبی پاک علیہ السلام کو سینے سے لگایا، آپ کی پیشانی کو چوما اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام پر مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لے کر آئے، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔